جہاں سے نکل گئے جن تیرا نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے نکل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بٹن کے ہم جو سنبھل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بٹن کے ہم جو سنبھل گئے، تیری رحمتوں کا حساب کیا، تیری رحمتوں کا حساب کیا، وہ تیرے کرم کا جواب کیا، جن تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈال گئے۔ لکھتے کیا ہے؟ لکھتے ہیں وہ تیرے کرم کا جواب کیا، تیری رحمتوں کا حساب کیا، تیرے نام نامی سے غم زدوں کے چراغ خوشیوں سے جل گئے۔ اور تو مصوری کا کمال ہے، تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن و جمال ہے۔ مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو۔ اب رب نے محبوب کو بنایا کیسے؟ پوچھ پوچھ کے بنایا، بتا محمد میں بناؤں کیسے؟ تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن و جمال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں بدل گئے۔ اور مقطع سماعت فرمائیں، حضرت واصف علی واصف لکھتے ہیں تیرا بندہ واصف ہے بے خبر، تیرا بندہ واصف ہے بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر کہیں مرحلے تھے جو ڈل گئے۔ تیرا بندہ واصف ہے بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بچشم تر کہیں مرحلے تھے جو ڈل گئے۔ سبحان اللہ۔ سیال کی ایک بات کر کے آگے کہتا ہوں، حضرت پیر سیال ان کے پاس ہے نا گاؤں سے پٹھے پنجاب میں نا گھاس کاٹ رہے تھے، حضرت پیر سیال تو پاس سے برات گزری، برات لے کے جا رہے تھے، تو باراتی نا رک کے کہتے ہیں حضرت صاحب ہم نے احمد پور جانا ہے۔ بڑی بدر کی بات ہے پر توجہ رکھنا، کہتے ہیں ہم نے جانا ہے احمد پور، تو حضرت پیر سیال کہتے ہیں پھر آنکھیں بند کرو نا۔ اب نظریہ بدل گیا، کہتے ہیں پھر آنکھیں بند کریں۔ برات والے جا رہے تھے احمد پور، پاکستان میں ایک علاقہ ہے احمد پور، انہوں نے کہا ہم نے ادھر جانا ہے، تو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں ہم احمد پور جائیں گے، بابا جی کہتے ہیں آنکھیں بند کریں، انہوں نے کہا بند تو کریں نا، انہوں نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں بند کی تو واپس کھولی نا تو سامنے گنبد حضرہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو اور احمد پور میں جانا تھا جو پاکستان میں ہے، یہ روزہ رسول میرے سامنے آ گیا، یہ تو مدینہ پاک ہے ہمارے سامنے۔ انہوں نے کہا آپ اس احمد پور کو جانتے ہو لیکن میں سیال اس احمد پور کو جانتا ہوں۔ کیا پوچھتے ہو کیا ہے مدینے کی گلی میں؟ انوار تجلیات ہے مدینے کی گلی میں، عطا ہے مدینے کی گلی میں، بقا ہے مدینے کی گلی میں۔ ارے کیا پوچھتے ہو کیا ہے مدینے کی گلی میں؟ صدیق کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، عمر کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، حسین کی شہادت ہے مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، بلال کی آزا ہے مدینے کی گلی میں۔ ارے کیا پوچھتے ہو کیا ہے مدینے کی گلی میں؟ ایک میم محمد سے پہلے ہے، ایک میم محمد کے درمیان ہے، ارے اس میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ سبحان اللہ۔ ایک میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ سبحان اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ ایک ہی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی، وہ لکھتے کیا ہیں اس صورت نو میں جانا تھا۔ شعر تو آپ نے بار بار سنا، لیکن اس سارے معاملے کو جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں نا، شعر سننے کا مزہ تب آتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں ان جو نقیب ہوتے ہیں نا، نقیب یا خطیب، میں جملہ دینے لگا ہوں، میں نکتہ دینے لگا ہوں، نکتہ دینے کے بجائے جملہ دینے کے بجائے کوئی اچھی بات کہہ، میں نکتہ دینے لگا ہوں، میں جملہ دینے لگا ہوں، کوئی حدیث سنا دے، میں نکتے جملے نہیں دیتا۔ لیکن
حضرت پیر مہدی شاہ کو ایک ہی مرتبہ زیارت ہوئی حضور کی، تو لکھا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کی جانے جہان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کی جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، اس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ بدر شانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی محمور کی چاڑیا سبحان اللہ محمور کی چاڑیاں. تو اب میں بنا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیے جا رہا ہوں آپ کے علاقے کی جامعہ مسجد کی خطیب حضرت علامہ مولانا عبد الماجد سلطانی صاحب، ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جی واسطے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ